بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی مقام آخر من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، اسی کے قدرے، اسی کے کرنے سے جو بھی رمضان کے مقدس لمحات ہم کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اپنی وسعت کے مطابق ہی سے ہی اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق دے رہے ہیں کہ روزے ہو، تراویح ہو، اس کے نیک اعمال ہو، صدقہ خیرات ہو، ایسے ہی زکوٰۃ کی فکریں ہو، فطرہ کی فکریں ہو، یہ تمام چیزیں اس مبارک لمحات میں اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، تو ہم اپنی وسعت کے مطابق اس کو کر رہے ہیں۔ وہی اللہ نے بہت بڑا شرف بخشا ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کہنے سننے کا مجھے آپ کو موقع دیا، بڑی سعادت مندی ہے ہم سب کی۔ لہذا آج کا 14واں روزہ ہے اور آج کی قسط بھی 14ویں چل رہی ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ عرب کے حالات سے لے کر اور ہاشم کے تذکرے سے لے کر اور نبی کے مبشرات ہے، معشرات ہے، نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جانا ہے، یعنی مختلف احوال جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کے کلمہ پڑھنے پر، صحابہ پر، باندیوں پر، غلاموں پر، صدیق اکبر پر جو حالات آئے ہیں، اس کے بعد خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات اس دین کے خاطر آئے ہیں اور اللہ کے نبی اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ نماز کھلے عام پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تبلیغ کھلی کرنے کا موقع نہیں ملتا، جو اسلام لاتا اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا کرتا بلکہ اپنے ایمان کو، اسلام کو چھپا کے رہا کرتا، اس لیے کہ جو ظلم جور ہے، جو تعذیب ہے، جو مصائب کفار مشرکین اور صنادین عرب جو ان مسلمانوں پر توڑا کرتے تھے، اس کے لیے یہ تمام حالات کے پیش نظر اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے۔ لہذا جہاں مسلمان کے ایمان کو تکالیف دے دے کر مارنے والے تھک جاتے، قید کرنے والے تھک جاتے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑنے والے تھک جاتے، وہاں ان چیزوں نے ان کو بہت پریشان کر دیا تھا کہ ایک آدمی اکیلے کی دعوت، اور سارا عرب نہیں، سارا جہاں اس کے سامنے ہے، اس کی دعوت پر رفتہ رفتہ لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی طاقت اور ان کی کوشش اور ان کے ماننے والوں کی رفتار کشا کشا آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ چیزیں ان کو اندر سے بہت کھائے جا رہی تھے۔ وہی پر حمزہ کا ایمان لانا ان کو تکلیف دے رہا تھا۔ ایسے ہی بنی ہاشم اور بنی عبد مطلب جو عبد مناف سے ہے، یہ بھلے ہی کافر کیوں نہ ہو لیکن تبھی نبی کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور مشفق اور شفیق چاچا غیر مسلم ہو کر بھی، ایمان نہ لا کر بھی نبی کے قدم قدم ملا کر چلنے کو اور نبی کا ساتھ دینے کو ہر لمحہ تیار ہے۔ لہذا مشرکین عرب پریشان تھے کہ آخر کرے تو کیا کرے اور کیا کوشش کی جائے۔ لہذا یہاں تک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بس اب یا تو محمد رہیں گے نعوذ باللہ، یا تو ہم عرب کی زمین پر چلیں گے۔ اب نبی کو قتل کرنے کی سازشیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ لہذا جب مشورہ ہو رہا ہے دار الندوہ کے اندر نبی کو قتل کرنے کا اور انعامات کی بارش ہو رہی ہے، ایک روایت کے مطابق جیسے 100 اونٹ ہجرت کے موقع پر ابو جہل نے انعام لگایا تھا،
ایسے ہی اس نے انعام کی بولی لگائی ہے جو محمد کو نعوذ باللہ قتل کرے میں انعام میں اس کو 100 اونٹ عطا کروں گا۔ لہذا عمر بن خطاب بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم اپنی بات میں پکے ہو؟ کہا کہ ہاں اپنی بات میں پکا ہوں۔ عمر بن خطاب وہ آدمی ہیں زمان جاہلیت سے ہی اپنے عقیدے میں بڑے سخت تھے۔ کیا مطلب؟ کوئی ان کے خداؤں کو کچھ کہے تو برداشت نہیں کرتے تھے، عقیدے کے جو تہوار وہ مناتے اس کے بڑے پکے تھے، اور بڑے جری اور بہادر انسان تھے۔ لیکن جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اس کو شکوک بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے عمر بن خطاب کے حالات اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ابھی سے نہیں بلکہ عمر بن خطاب ایمان لانے سے پہلے ہی ایسے جری اور بہادر تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ عمر کا ایمان لانا تو دور کی بات رہی، عمر کا گدھا بھی کبھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، ایسے عرب میں مشہور ہوا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کی چاہت، اللہ کی منشا کچھ اور ہی تھی، لہذا آپ کو 40 سال کے حالات سے 3 سال کے حالات جو نبی کی بعثت اور دعوت کے آپ کے سامنے بیان ہوئے، پھر 4 نبوی کے اندر کس طرح صحابہ پر حالات توڑے گئے، پھر سن 5 نبی کے اندر کیسے نبی پر حالات توڑے گئے اور کیا کیا مصائب ان پر آئے، اور سن 6 نبی کا واقعہ ہے کہ سن 6 نبی کو جمعرات کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، دوسری روایت طبرانی کی روایت ہے، اس کے راوی خود عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے کہ اللہ کے نبی نے آخر تنگ آ کر وہ دعائیں کرنی شروع کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب و ابی جہل ابن ہشام۔ نبی اللہ کے سے دعا کر رہے ہیں، اسی لیے تو صحابہ کہتے ہیں تمام صحابہ مرید رسول ہے لیکن عمر بن خطاب مراد رسول ہے، اللہ کے نبی نے عمر کو مانگ کے لیا ہے۔ اچھا، ترمذی کی روایت کے الفاظ آپ سنیں گے، بأحب الرجلین ہذین بأحب الرجلین الیک، ان 2 لوگوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اے اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت نصیب فرما، ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند۔ یہ جملے یاد رکھنا، ورنہ ابو جہل بھی بڑا طاقتور تھا، بڑا جری تھا، لہذا عمر بن خطاب بھی بڑے جری تھے، لیکن اللہ کے نبی کے الفاظ بأحب الرجلین الیک، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب یہ حدیث بعد میں آگے ہم بڑھاتے ہیں، لیکن عمر بن خطاب کے حالات، عمر بن خطاب 32 سال کی عمر میں عمر بن خطاب نے ایمان قبول کیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، اور سن 6 نبوی کے اندر ایمان لائے ہیں۔ لہذا عمر بن خطاب اپنی زندگی ایسی جیا کرتے تھے، شراب کے نشے میں ہو، بت پرستی میں ہو، وہ جیا کرتے تھے، لیکن چونکہ وہاں شرط لگی جو محمد کو نعوذ باللہ قتل کرے، تو عمر کے جی میں بات آئی بس یا تو عمر رہے گا یا تو محمد مصطفیٰ اس مکہ کے زمین پہ چلے گا، 2 میں سے ایک رہے گا، آج میں معاملہ صاف کر دوں گا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس واقعے سے پہلے ہی، اللہ کے نبی سے خود بیان کیا کرتے تھے، اس واقعے سے پہلے ہی ایک مرتبہ اب مطاف کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، اللہ کے نبی رکن یمانی کے پاس کھڑے ہوتے، چونکہ قبلہ بیت المقدس تھا، کعبۃ اللہ قبلہ نہیں تھا، کعبۃ اللہ قبلہ تو بعد میں بنا ہے۔ اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس بھی سام ہو اور کعبہ بھی سامنے ہو، اگر بیت اللہ کے آگے پڑھتے صرف بیت المقدس سامنے ہوتا اور کعبۃ اللہ پیچھے رہ جاتا۔ نبی کی دلی چاہت تھی کہ کعبۃ اللہ جو مقام ابراہیم ہے، ابراہیم نے بنایا ہے، میرے ابا نے بنایا ہے، یہ کعبۃ اللہ بیت اللہ بننا چاہیے۔ تو اس طرح نماز پڑھتے کہ دونوں کعبہ بالکل نبی کے سامنے ہوتے تھے۔ نبی کی روز رات کی تلاوت کی عادت ہوتی تھی۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، ابو سفیان ہے اور دیگر صنادید قریش ہے، سہیل بن عمرو ہے، یہ تمام احباب نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک قرآن کو سن رہے ہیں، حتیٰ کہ نبی ساری رات پڑھتے رہے۔ ادھر صبح کی فجر کی اذان سے پہلے پہلے، جب سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ قرآن نبی کا سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے اس کو دیکھا، اس نے ابو سفیان کو دیکھا، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نبی کی دعوت سے لوگوں کو روکتے ہو اور تم چھپتے چھپاتے نبی کا قرآن سنتے ہو؟ کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، جو ہو گیا غلطی ہو گئی، اب کسی کو کہنا نہیں، ہم سب قسم اٹھاتے کل کوئی نہیں آئے گا۔
ٹھیک ہے، سب نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کل اس نبی کا کلام کوئی نہیں سنے گا، لہذا جب گھر پہ چلے گئے تو دن بھر سوچتے رہے کہ قرآن کی چاشنی، اس کی حلاوت اور اس کا دل پہ اثر پڑنا یہ متوجہ کر رہا تھا، نبی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے سوچا چلو میں نے سب کو تو کہہ دیا کہ نہیں آنا، لیکن میں چلے جاتا ہوں، دل کہہ رہا ہے کہ آج کی رات پھر جا کے نبی کا کلام سن لے، لہذا چھپتے چھپاتے ابو سفیان چلا گیا، اور جو دوسرے تھے وہ بھی آ گئے کہ چلو ابو سفیان تو نہیں آیا ہوگا، ہم جا کے چھپ کر اللہ کے نبی کے کلام سنتے ہیں۔ پوری رات اللہ کے نبی کا کلام سنتے رہے، صبح ہوئی تو پھر دیکھا ایک دوسرے کو، جب صبح کا سورج نکل رہا ہے روشنی میں دیکھا ابو سفیان تم نے تو وعدہ کیا تھا نہیں آئیں گے، کہا کہ یار کیا کہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ قرآن کی چاشنی ایسی ہے کہ مجھے رہا نہ گیا، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اب کل نہیں آؤں گا۔ سب نے ایک دوسرے کو قسم اٹھائی کہ کل ہم پھر نہیں آئیں گے، لیکن جب تیسرا دن آتا ہے تو تیسرے دن پھر وہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کا کلام سن رہے ہیں، اس سے کہ پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور کلام رب کائنات کا ہو تو کیوں نہ آئے، اور جو نبی مزے لے لے کے پڑھتے تھے۔ اس طرح قرآن میں چاشنی اللہ نے رکھی تھی۔ تو عمر بن خطاب فرماتے ایک دن میں بھی کعبے کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے تاکہ مجھے نبی دیکھ نہ سکے کہ میں سنوں تو صحیح پڑھتا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت شروع کی، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے جب اچھے اشعار اور جب اچھی تلاوت کرنی شروع کی، عمر بن خطاب کے ذہن میں بات آئی شاید یہ کوئی بڑا شاعر ہے، اتنا اچھا کلام یہ پڑھ رہا ہے۔ تو ابھی ان کے ذہن میں آیا، عمر بن خطاب کے ذہن میں کہ یہ کوئی شاعر نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، اس آیت کو نبی پڑھ رہے تھے۔ تو کہا کہ یار میں نے جی میں کہا، اور نبی نے اپنی زبان سے کہا یہ اللہ کا انہ لقول رسول کریم، یہ ایک قول کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہ لقول رسول کریم، یہ بے شک ایک رسول مکرم کا کلام ہے، یعنی مکرم کا کلام ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، اس کو اللہ نے ان پر نازل فرمایا ہے۔ لہذا کہا کہ میرے دل کی بات اس کی زبان سے کیسے نکلی، تو فوراً کہا کہ نہیں یہ کوئی بہت بڑا کاہن جادوگر ہے۔ اللہ کے دوسری آیت نہ اسی وقت زبان پر پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، ارے کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، میں دل میں بات کر رہا ہوں اور یہ اپنی زبان سے اس کو ادا کر رہا ہے۔ تو عمر بن خطاب فرماتے، تاریخی عمر بن خطاب میں لکھا ہوا پہلی جلد کے اندر، عمر بن خطاب کے دل میں اسلام جمنے کی سب سے پہلی علامت یہ تھی کہ نبی ادھر پڑھتے جاتے تھے اور عمر کے اشکال پورے دور ہوتے چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی رہبری فرما دیتے ہیں انسانوں کو رہبری کرنے کے لیے، اور یہ تو کائنات کا سردار ہے اشرف علی تھانوی جیسا آدمی، وہ شاہجہاں پور کا علاقہ ہے اور وہاں جا رہے ہیں، مباحثہ شاہجہاں پور کتاب ہے، آپ پڑھے اس میں کہ شیعوں سے مکالمہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور کون؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہاں پہنچے گے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو جتنے شیعہ حضرات تھے اس نے دیکھا کہ بہت بڑا جلسہ مولانا قاسم نانوتوی کا ہونے جا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے درمیان میں آدمیوں کو بٹھا دے، جب قاسم نانوتوی سوال کرنا اور بیان کرنا شروع کریں گے تو ہم کیا کریں گے، بیچ میں سے مردوں کو کھڑا کریں گے، وہ سوال کرے گا، لہذا وہ بیان کر ہی نہ سکیں گے اور اس سے پہلے وقت ختم ہو جائے گا اور ہماری بات پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا کہ 10 افراد کو اپنی مجلس میں بلایا، 10 افراد کو کھڑا کیا کہ تم نے یہ سوال کرنا ہے، تم نے یہ سوال کرنا ہے، تم نے یہ سوال کرنا ہے، تم نے یہ سوال کرنا ہے۔ 10 افراد کو 10 مشکل سوال دے دیے اور مجمع کے باہر بٹھا دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان شروع کیا ہے، وہ شیعوں کے اوپر جب بات ہو رہی ہے کہ یہ شیعہ کا مذہب باطل ہے، بہرکیف جو بھی وہ دلائل پیش کر رہے تھے، دلائل دیتے دیتے کوئی بیچ میں سے کھڑا نہ ہوا۔ انہوں نے جن آدمیوں کو طے کیا تھا مجمع کے اندر اشارہ کر کے کہنے لگے، بدبختو جلدی کھڑے ہو ورنہ جلسہ ختم ہو رہا ہے، اور کھڑے ہو کے سوال کرو تاکہ بات دوسری طرف نکل جائے، اور بات مکمل نہ ہو سکے اور ان کے دلائل پورے ہو نہ سکے۔ لہذا اشارہ کرتے، لیکن 10 میں سے کوئی بھی آدمی کھڑے نہیں ہوتا۔ جب ادھر بات مکمل ہوئی تو لہذا وہ 10 کے 10 کو لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ہم نے تم کو سوالات دیے تھے، تم نے ان کے سوال کیوں نہیں کیا تاکہ اس کی مجلس خراب ہو جاتی اور اس کا بیان مکمل نہیں ہوتا۔ تو پہلے نے کہا دیکھو تم نے پہلا سوال یہ کیا تھا، وہ پہلے تقریر اس نے شروع کی ہے، پہلے سوال سے شروع کی ہے، دوسرے کا یہ سوال تھا اس نے بیان میں یہ جواب دیا، تیسرے کا یہ سوال تھا اس نے بیان میں یہ جواب دیا۔ 10 کے 10 کے جو سوالات تھے اللہ نے اس کا القاء ان کے دل پہ کر دیا
دیا، اللہ نے وہی بات نکالی ہے اور 10 کے سوال کے جو اپنے بیان مکمل کر دیا، ایک کو بھی جواب دینے کا موقع نہ مل سکا۔ کبھی کبھی اللہ کا ذاتہ اللہ کر کے دکھاتے ہیں، بلکہ اسی شاہجہاں پر مباحثہ کے پہنچنے سے پہلے ان لوگوں نے دوسری سازش یہ کی کہ ایک نوجوان بچے کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے، اتنا روپیہ دیں گے، لہذا اگر اس کے دل پہ القاء ہوا تھا اور اس نے ہمارے دلوں کی بات اپنے بیان میں مکمل کر دی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ حقیقت میں ولی ہے یا ایسے ہی اس کے منہ سے ایسے ہی اتفاقی طور پہ نکل گیا ہے، ہم اس کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ ایک نوجوان بچے کو پکڑا، کہا کہ تو نے مرنے کا ناٹک کرنا، ہم تجھے جنازے میں لٹا دیں گے اور جنازہ اٹھا کے قاسم نانوتوی کے سامنے لے کر جائیں گے، اب پتا چلے گا کہ تمہارے دل کا حال اس نے جو بیان میں بیان کیا تھا، ہم تجھے مردہ سمجھ کے اس کے سامنے پیش کریں گے، اگر حقیقت میں یہ جاہل ہوگا تو تجھے مردہ سمجھ کے جنازے کی نماز پڑھنا شروع کر دے گا، اگر حقیقت میں اس کو القاء ہوتا ہے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ مرنے والا زندہ انسان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ لہذا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جیسے کہا گیا تھا کہ اگر اس نے نماز شروع کر بھی دے تو آدھی نماز میں تو نے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر واویلا مچانا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ولی نہیں ہے، یہ تو تم کو بیوقوف بنا رہا ہے، میں کوئی مرا ہوا نہیں ہوں، میں ناٹک کر کے یہاں آیا ہوا ہوں۔ بچے کو سمجھا دیا کہ جب نماز شروع کرے نماز جنازہ 2 تکبیر ہو جائے، تیسری تکبیر بولنے سے پہلے کھڑے ہو جانا تاکہ ایک شور و گل ہو جائے اور مسلمانوں کا یہ جو رہبر بن کے آئے اس کی تذلیل ہو اور اس کی شان میں گستاخی ہو تاکہ ذلیل ہو کر ہمارے علاقے سے چلے جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے وہ جنازہ پیش کیا گیا اور جنازے کو میں نے آپ کو سمجھا دیا، پہلے اس کو بتایا گیا تھا کہ آدھی نماز میں تمہیں کھڑے ہونا ہے، اگر یہ حقیقت میں ولی ہے تو پہچان جائے گا کہ یہ جنازے والا مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اور اگر ولی نہیں ہے تو جنازے کی نماز شروع کر دے گا، جب آدھی نماز ہو تو تم نے کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے۔ وعدے کے مطابق بچے کو سمجھایا گیا، بچے نے بڑا ضبط کیا اور جنازے کی طرح وہ کفن میں لپٹا ہوا ہے، جنازہ سامنے لا کے رکھا گیا، کہا کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا یہ بچہ مر گیا ہے، اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھا دیں۔ حضرت پہلے بہت رکے، لہذا حضرت کے سامنے جنازہ رکھا گیا، صفیں لگ جاتی ہے، حضرت سامنے کھڑے ہوتے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ بھی جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ بھی ساری صف میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جب 2 تکبیر مکمل ہوگی ہم بھی صف سے باہر نکلیں گے اور وہ جنازہ بھی کھڑے ہوگا اور وہ کھڑے ہو کے اعلان کرے تاکہ اس کی تذلیل ہو سکے اور رسوا ہو کر ہمارے علاقے سے جا سکے۔ جب حضرت نے جنازے کی نماز شروع کی ہے اور جنازے کی نماز پڑھتے پڑھتے پہلی تکبیر ہو گئی، دوسری تکبیر ہو گئی، جب تیسری تکبیر بھی شروع ہوئی بچہ نہ اٹھا تو جو پیچھے سب میں کھڑے ہوئے ان سے برداشت نہ ہو سکا، ایک نے نماز توڑی اور جلدی بڑھ کر آگے گیا، کہا کہ بدبخت اٹھ، تو نے جو وعدہ کیا تھا کھڑے ہو اور اس کو بتا دے کہ تم مرا ہوا نہیں ہو۔ وہ اس کو ہلا رہا ہے اور حضرت کی 4 رکعت وہ جو 4 تکبیر ہوتی ہے وہ 4 مکمل ہوئی اور حضرت نے سلام پھیر کر کہا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قیامت کی شام تک دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ولی کے مذاق اڑانے پر زندہ بچے کو موت کی نیند سلا کے رکھ دیا۔ کبھی کبھی دلائل اور حقائق اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں اور انسانوں کی رہبری کرتے ہیں۔ تو میرے پر عمر بن خطاب کے ذہن میں جو کچھ سوالات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر اللہ نے حل کر کے دکھا دیے۔ تو کبھی بسا اوقات اللہ کرامات کو دکھا دیا کرتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ پہلا واقعہ تھا جو میرے دل میں گھر کر گیا کہ نہیں یہ نبی ہے اور یہ حق نبی ہے، لیکن چونکہ میں جری تھا اور بہت زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، ادھر ابو جہل نے آواز دی ہے، لہذا عمر بن خطاب کھڑے ہو کر کہنے لگے چند دنوں کے بعد کہ چلو اب تو نبی رہیں گے یا تو میں رہوں گا، اور آج نبی کا نعوذ باللہ کام کر کے میں چھوڑوں گا۔ اس ارادے کو لے کر چل پڑے ہیں، اپنے گھر سے نکل پڑے ہیں اور ہتھیار لے سے ساری چیزیں اپنے پاس میں لے لی ہے اور نبی کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ لے کر چل پڑے ہیں۔ اس لیے جہالت جب ہوتی ہے اور سوچے تو صحیح، جو کائنات کا سب سے سچوں کا سچا ہو، اچھوں کا اچھا ہو، باطل قومیں اس کو غلط سمجھ رہی ہے، اور آج یہی تصور ہے جو دنیا کا باطل ہے مسلمانوں کو غلط سمجھتا ہے، حالانکہ باطل پر وہ ہے اور مسلمان حق مذہب پر جی رہے ہیں۔ بلکہ خود ہماری جماعت 2012 میں کھوپیسر بولٹھان ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں چل رہی تھی، ہم درمیان میں ساتھیوں کو جمع کر کے بات کر رہے تھے تو 2-4 آیتیں قرآن کی میری زبان سے نکلی، ایک پنڈت گزر رہا تھا، پنڈت بھی کھڑا ہو گیا سننے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد سنتے سنتے جب میری بات مکمل ہوئی اس نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ میں نے اپنے علاقے کا نام بتایا تو وہ کہنے لگا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا میں پوتھی پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا جو پوتھی تم پڑھ رہے ہو قرآن
تمہارے بھگوان کی قسم اگر پوری دنیا میں تمہارے لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائے تو تم چراغ لے کر نکلو تو تمہیں پوری دنیا میں کافر نظر نہیں آئے گا. اگر حقیقت میں تم اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ تو میں آپ کو اس کے جملے بتا. حقیقت میں ہم عمل تو کرنے، جس اسلام کی ہم دعوت دے رہے ہیں وہ اسلام میرے آپ کے خود موجود نہیں ہے. جس اسلام کو ہم لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، جو مسلمان ہم بتانا چاہتے ہیں، لہذا ان کو اسلام سے دشمنی نہیں، مسلمان سے دشمنی ہے کہ انہیں وہ صحابہ والا طریقہ، وہ نبی والے اخلاق اور نبی والی زندگی نظر نہیں آتی. ورنہ کیوں یہ کلمہ نہ پڑھے؟ ایک جماعت گزر رہی تھی فلانے علاقے کے اندر، ساتھی وضو کر رہے ہیں، وضو کے عمل کو اوپر سے ایک راہب دیکھ رہا تھا. اس ملک کے اندر گردن کے مسے کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا ہے. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہوں اور بڑا میں جانکار بھی ہوں. جو آدمی روزانہ 5 مرتبہ گردن کی ایک رگ ہوتی ہے اس کو پانی سے تر کرے گا تو وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا. اب میرا تجربہ ہے اس بات پر کہ زیادہ پاگل مسلمان کبھی نہیں ہوتے جتنے پاگل خانے اکثر دوسرے مذاہب کے قوموں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے بڑی حکمت اس میں رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس کو فالو تو کر کے دیکھیں. نبی کا ہاتھ دھونے والا عمل ہے، نبی کا کھانے سے پہلے دعا پڑھنے کا عمل ہے، نبی کی زندگی کا ایک ایک عمل آپ پڑھ کر تو دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کیسی زندگی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جس تھالی میں ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں اللہ اس میں برکتیں داخل فرما دیتے ہیں. ایک کافر گزر رہا تھا، شراب کے نشے میں مست رہنے والا. وہ گزرتے گزرتے اس نے دیکھا میرے 4-6 بچے ہیں، میرا گزارا نہیں ہوتا. یہ محمد پیغمبر جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کو پرکھ کر میں گھر پہ آتا ہوں. گھر پہ جاتا ہے شراب پی کے، روزانہ شراب پی کے جاتا، کبھی بیوی کو مارے کبھی بچے کو مارے. زندگی کا اس کا یہ عمل تھا. جیسے عام شرابی ہوتے ہیں، شراب کے نشے بیوی کو مارے، بچے کو مارے، بیٹی کو مارے اور گھر کے سارے افراد کو مارتا تھا. کبھی پلیٹ پھوڑ، کبھی یہ توڑ، کبھی وہ توڑ. لہذا آج گھر پہ گیا ہے، چونکہ اس کے کانوں میں گزرتے ہوئے نبی کی حدیث پڑی تھی، جس تھالی میں ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں لوگ جتنے زیادہ ہوتے اللہ اس میں برکتیں اتار دیتے ہیں. اور آج پتہ نہیں کون سا کفر کا ماحول، باپ ادھر الگ پلیٹ میں کھاتا ہے، بچے ادھر الگ پلیٹ میں کھاتے ہیں، بیٹیاں ادھر الگ پلیٹ میں کھاتی ہے، تو کہاں سے برکتیں آئے گی؟ کہاں سے گھر کے گزارے کا اسباب پورے ہو سکیں گے؟ الگ الگ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ طریقہ الگ بیٹھنا، الگ گلاس ہو، الگ چمچ ہو، الگ پلیٹ ہو، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ ایک تھالی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس تھالی میں ہاتھ زیادہ ہوتا اللہ اس میں برکت تو اتار دیتے ہیں. لہذا بیرکیف اس نے سنی بات، گھر پہ پہنچا ہے اور گھر پہ جانے کے بعد اس نے کھانا مانگا. بیوی نے کھانا نکالا ہے پلیٹ میں اور ایسے زمین پہ دھکا دے کے اس کے سامنے کر دیا. وہ کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ شراب کے نشے میں مست ہے، لیکن وہ سوچ رہا ہے میں عمل تو کر کے دیکھوں نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اس نے بیوی کو کہا کہ میرے ساتھ میں آؤ، میرے ساتھ میں کھانا کھاؤ. بیوی نے کہا میں نہیں کھاتی. بچوں کو بلا تو بچے بھی آنے کو تیار نہیں، بیٹیوں کو آواز دی، بیٹیاں بھی آنے کو تیار نہیں. کرے تو کیا کرے؟ وہ کھانا نہیں کھاتا، لقمہ نہیں اٹھاتا. اس کے ذہن میں نبی والی بات ہے کہ میں عمل تو کر کے دیکھوں، لیکن پتہ نہیں بچے آج کیوں نہیں آ رہے ہیں. روز تو بلانے پر کبھی بچی آ جاتی، کبھی بیٹے آ جاتے، کبھی بیوی آ جاتی. نہ بیوی آنے کو تیار، نہ بیٹی آنے کو تیار. وہ بہت دیر تک بیٹھا رہا، ان کو ڈانٹتا رہا، بلاتا رہا، کوئی آنے کو تیار نہ ہوا. آخر کار رونے لگا شراب کے نشے میں. کہا کہ تم میرے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ ہم تیرے ساتھ نہیں کھاتے. بیوی نے کہا، بچوں نے کہا. اس نے کہا کہ میں تمہیں کوئی محبت سے نہیں کھلا رہا کہ میرے ساتھ جب تک نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا، بلکہ میں گلی سے گزر رہا تھا، اس محمد مصطفیٰ کے آواز کانوں میں میری پڑی ہے. اس نے کہا کہ جس تھالی میں ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں اللہ اس میں برکتیں اتار دیتے ہیں. اس نبی کی بات سچ ہے نہیں سچ ہے، یا اس کا فرمان غلط تو نہیں ہے، یا اس کی حدیث غلط تو نہیں ہے، اس کو پرکھنے کے لیے میں تم کو بلا رہا ہوں تاکہ دیکھوں تو صحیح اس میں برکت اترتی ہے کہ نہیں اترتی ہے. اب بیوی بھی رونا شروع کرتی ہے، بچے بھی رونا شروع کرتے ہیں، بیٹیاں ادھر رو رہی ہے. اس نے پوچھا، میں نے کہا میں نبی کی حدیث کی برکت دیکھنے کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں، لیکن تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بیوی نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں نے کلمہ پڑھا، بیٹیوں نے کلمہ پڑھا. اس نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، تم کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ کیا کہنے اس نبی کے جس نبی نے کہا کہ جس تھالی میں ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں اللہ برکتیں اتار دیتے ہیں. خدا کی قسم اگر تم آج اس نبی کی بات پہ عمل نہ کرتے، آج ہم نے تمہاری تکلیفوں سے پریشان ہو کر تمہارے کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا. اگر تم لقمہ اٹھا لے تم مارے جاتے، لیکن ایک نبی کی سنت نے آج تمہاری زندگی کو بچایا ہے.
اللہ تعالیٰ ایسے اثرات کو ثمرات کو بہرکت میری بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں آپ کو بتانے لگا ہوں اللہ کے نبی کے طریقوں میں اللہ نے ایسے خیر رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں. تو عمر بن خطاب چل پڑے ہیں نبی کو مارنے کے لیے اور تلواروں کے دستے ہیں, سارے ہتھیار لیس ہے, اور وہ جری انسان جو شکار کرنے والا اور کوئی اس سے لڑنے کو تیار نہیں. اگر کوئی مارتے مارتے صحابہ کو تھک جاتا تھا عمر بن خطاب کو بلایا جاتا تھا کہ فلانے کو تکلیف آپ نے دینا ہے, ام عبس کو تکلیف آپ نے دینا ہے, زنیرہ کو تکلیف آپ نے دینا ہے, بنو محمد کو تکلیف, جاریہ کو تکلیف آپ نے دینا ہے, بلال حبشی کوڑے آپ نے مارنے ہیں. جب سب تھک جاتے تو تھک کر ان کو بلایا جاتا تھا. لہذا جب مارتے تھے زنیرہ کو اور تھک کر بیٹھ جاتے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں رحم کر کے تجھے مارنا چھوڑ رہا ہوں, بلکہ میں تھک چکا ہوں, ابھی تازہ دم ہو جاؤں گا پھر تجھے مارنا شروع کروں گا. ایسا سخت انسان نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑا ہے. لیکن جہالت ہے نا, جہالت ہے, علم نہیں ہے. اب تک نبی کو محمد بن عبداللہ کے ذریعے سے جانتے ہیں, لیکن جس دن جانا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے, تو جو تلوار سے قتل کرنے چل پڑے تھے, نبی کو ذبح کرنے کے نعوذ باللہ چل پڑے تھے, وہی تلوار ساری زندگی نبی کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے. جب رخ مڑتا ہے کائنات کے سردار کی طرف, جس تلوار سے قتل کرنے چل پڑے تھے وہی تلوار سے ساری زندگی حفاظت کی ہے. فوراً کہتے کوئی نبی کے سامنے گستاخی کرتا, فرماتے دعو یا رسول اللہ, دعنی یا رسول اللہ, اضرب عنق, یا نبی اللہ گستاخی کر رہا ہے, آپ حکم تو کرو اس کی گردن پیش کرو آپ کی مجلس میں. ایسی حفاظت پھر نبی کی ہے. تو بہرکیف ایمان قبول کرنے سے پہلے چلے گئے نبی کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے. خود سیرت مصطفیٰ پہلی جلد ہے, مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 259 پر لکھتے ہیں عمر بن خطاب چلتے چلتے گزر رہے تھے, ایک قبیلے والے ایک بچڑے کو لایا ہے اور اس کو ذبح کرنے لگے. بچڑا ابھی گردن پہ چھری چل رہی تھی, اب میری طرف دیکھو چھری چل گئی ہے, بچڑے کی گردن ڈھڑک چکی ہے, خون رس رہا ہے, اور بچڑے کی آگے عمر بن خطاب کی تھی. عمر گزر رہے تھے اور راستے کے کنارے بچڑا ذبح ہو رہا تھا. تو بچڑے نے مرنے کے بعد بھی ذبح ہونے کے بعد یا امر یا آل زری امر النجی رجل یسی بلسان فصیح یدعو الى الشہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. عمر بن خطاب کہتے ہیں مرنے کے بعد اس بچڑے نے مجھے دیکھا اور کہا اے آل زری, رجل النسی, تمہیں ایک نیک آدمی کے ہم بشارت دیتے ہیں. رجل النسی بڑا نیک ہے, بلسان فصیح, کی زبان بڑی فصیح ہے, یدعو الی الشہادہ, وہ تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہے, تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ عمر بن خطاب فرماتے اب میرے دل پہ جھٹکا لگا, میں جس کو قتل کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی الگ ہستی ہے کہ ایک مرنے والا بچڑا بھی میری شہادت دے رہا ہے. مولانا ادریس کاندھلوی نے اپنی پہلی سیرت میں واقعہ لکھا ہو کہ بچڑے کو لٹایا گیا ہے اور بچڑا یہ شہادت دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو عمر بن خطاب جیسا آدمی ہو جس کی رہبری اللہ کیوں نہ کروائے. اللہ نے ایسی فراست ایسے علم عطا عمر بن خطاب کو فرمایا تھا. تبھی تو نبی کہا کرتے تھے لو کان بعد نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اس روئے زمین پر, سلسلہ نبوت کا جاری کبھی ہوتا, اللہ محمد مصطفیٰ کے بعد عمر بن خطاب کی جھولی میں نبوت کو داخل کرتے. ایسے علم کے رکھنے والا بہرکیف جہالت کے دور میں پھر آگے چل پڑے ہیں. تو چلتے چلتے نبی کے ارقم بن ارقم کے مقام پر نبی آرام, وہاں نبی ٹھہرا کرتے تھے. یہ تیزی سے چل رہے ہیں تو راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل جاتے ہیں. لہذا نعیم نے پوچھا عمر کیا بات ہے, یہ آج جو دوپہر کے وقت میں تم نکلے ہو, اس وقت میں تو کبھی ہم نے آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا کہ تم ایک دم لیس ہو کر کسی سے جنگ کرنے جا رہے ہو. کہا کہ بس میں نے دل میں سوچ لیا ہے یا تو نبی رہے گا یا تو میں رہوں گا, نعوذ باللہ. تو وہ کہنے لگے اچھا عمر تمہیں ایک بات بتاؤ. کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ نبی کی چھوڑو اپنے گھر کا حال لو. کہا کہ میرے گھر کا کیا حال ہے؟ کہا کہ تو بھی صحابی بن گیا ہے, چلو پہلے تجھے نپٹا دوں. جب گردن پر تلوار لگانا چلانا شروع کیے گئے انہوں نے کہا کہ مجھے کیا مارتے ہو, پہلے گھر جا کے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کا حال لو, زید بن سعید بن زید کا حال لو, جو تمہارے بہن وہی ہے, وہ تمہارے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں, مجھے کیا مارتے ہو؟ عمر بن خطاب تو غصے سے بھر گئے ایک دم. نعیم بن عبداللہ کو چھوڑا, واپس دوڑ لگائی اور اپنی بہن کے گھر پہنچے ہیں. دروازہ بند تھا, کیوار بند تھے. خباب بن عرت روزانہ قرآن کے صحیفے کے اوراق لے کر آتے اور سعید بن زید کو اور فاطمہ بنت خطاب عمر بن خطاب کی بہن ان کو وہ قرآن شریف سکھایا کرتے تھے اور روزانہ آیتیں پڑھا کر ان کو کلام اللہ سکھایا کرتے تھے.
ادھر اندر پڑا جا رہا ہے، تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، عمر بن خطاب دروازے تک پہنچ چکے ہیں، دروازے کنڈی بجائی ہے، انہوں نے صحیفے چھپا دیے، خباب بن ارد دیوار کے پیچھے چھپ جاتے ہیں دوسرے کمرے کے اندر، اور سعید بن زید جو بہنوئی ہے وہ سامنے ہے، اور جاتے سمے کچھ اوراق صحیفے قرآن کے وہی رہ جاتے ہیں، اور فاطمہ بنت خطاب گھبرا گئی کہ میرا بھائی تو بڑی ذرا انسان ہے، اس نے دیکھا کیا پڑھ رہے تو کہا کہ مجھے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی، کہا کہ نہیں ہم کچھ نہیں، بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ عمر بن خطاب نے کہا تم جھوٹ کہتی ہو، کیا تم بددین نہیں ہو گئے؟ تو سعید بن زید بہنوئی نے کہا، بھائی جان نے کہا، عمر اگر تمہارے دین سے زیادہ کوئی دین ہو تو وہ دین میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، اگر تمہارے دین سے کوئی بہتر ہو تو میں وہ دین قبول کر چکا ہوں۔ اپنے بہنوئی کو پکڑا اور گرا کے مارنا شروع کیا ہے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے۔ فاطمہ بنت خطاب عمر بن خطاب کی بہن آگے بڑھی ہے اور عمر بن خطاب کو چھڑانا شروع کرتی ہے، تو بہنوئی کو چھوڑا اور ایک تماچا بہن کو کھینچ کے مارا ہے، تو وہ سارا جسم کا جو چہرہ تھا وہ خون سے آلود ہو گیا۔ جب عمر بن خطاب کی بہن گری ہے، عمر بن خطاب کی بہن نے بھی اسی خون کو، اور اسی کا خون خطاب کا خون عمر بن خطاب کی بہن کے اندر بھی تھا، وہ بھی جری انسان تھی، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگی، اے بھیا یا سن لے عمر، اگر تو مجھے مارتا اس لیے کہ میں بددین ہو چکی ہوں تو میں پڑھتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اگر وہ دین حق ہے تو میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، تجھ سے جو ہو سکے کر کے دیکھ، ہم دوبارہ اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جملے سننا تھا، عمر کے دل پہ اثر پڑتا ہے، عمر بن خطاب خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ عمر بڑے غیرت مند انسان تھے، ایسے غیور انسان تھے، عورت کو مارنے کے بعد، بہن کو مارنے کے بعد وہ غیرت جاگ جاتی ہے کہ نہیں میں نے عورت کے ہاتھ اٹھایا، یہ تو میں نے غلطی کی ہے۔ آدمی کو مارتا بات الگ تھی، اس لیے تو نبی نے فرمایا کہ معراج کی رات میں گیا تھا تو جنت میں میں نے ایک محل عالی شان دیکھا، یا نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، دو روایت مجھے شک ہے، بہرکیف نبی فرماتے جب میں معراج کی رات گیا تو معراج کی رات میں نے دیکھا ایک عالی شان محل ہے، اس کی خوبصورتی کو، اس کی بناوٹ کو، اس کے حسن کو دیکھ کر مجھے لگا کہ گھر میرا ہے۔ جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گئے قریش ایک نوجوان کا ہے، میں نے پوچھا نوجوان کون ہے تو مجھے کہا گئے عمر بن خطاب کا محل اللہ نے جنت میں بنایا ہے۔ تو میں داخل کرنے کی کوشش کرنے لگا تو مجھے ڈر لگا کہ مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی، تو بڑا غیور انسان ہے کہ میں تیری اجازت کے بغیر گھر میں کیسے جاؤں، اور تیری بیگمات جو گھر میں بیٹھی ہے کہ اس پر محمد کی نگاہ نہ پڑ جائے، لہٰذا مجھے تیری غیرت یاد آئی اور میں تیرے محل میں داخل نہ ہوا۔ نبی کے سامنے عمر بن خطاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اب اغار علی کا یا نبی اللہ، اے نبی جی کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں، غیرت دکھا سکتا ہوں؟ میری غیرت تو آپ کے خلاف ہے، جو آپ کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو روکنے کے لیے میری غیرت ہوتی ہے، آپ کے خلاف، آپ کے حق میں نہیں، آپ کے خلاف جو کرتے ہیں ان کے خلاف میں کرتا ہوں، آپ کے حق میں تو میں جانثار ہوں۔ بہرکیف بیٹھو 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 بہرکیف عمر بن خطاب ایسے غیرت مند تھے، بہن کو مارا تو بہن کا رونا دیکھ کر، بہن کے جسم کو خون آلود دیکھ کر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہن نے کہا انک رجس، تو ناپاک ہے، انہ لا یمسہ الا المطہرون فقط فتوضع، روایت میں ملتا ہے کہ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے، تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ صحیح پہ پاک ہے، اس کے لیے تجھے پاک ہونا پڑے گا۔ عمر بن خطاب نے کہا کوئی بات نہیں۔ عمر بن خطاب اٹھے ہیں اور غسل کر رہے، علماء نے کہا وہ پانی جسم پہ نہیں گر رہا تھا بلکہ عمر بن خطاب کے دل کو دھو رہا تھا، عمر بن خطاب کا دل پاک اور صاف ہو رہا تھا۔ عمر بن خطاب نے غسل کیا ہے، واپس آئے ہیں اور وہ قرآن کے صحیفے اٹھائے تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن نشکا الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی، وہ پورا سورت پڑھنا شروع کی ہے، پڑھتے پڑھتے پہنچے گئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، اس آیت کو پڑھا ہے اور روتے روتے کہنے لگے بس بہن اب میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اب مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، مجھے نبی کے دربار میں لے کر چلو۔ لہذا خباب بن ارد جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے، خباب بن ارد باہر آئے، عمر تجھے مبارک ہو، آج جمعہ کا دن ہے، کل جمعرات کی رات تھی اور سن 6 نبوی ہے، میں نے کائنات کے سردار کو رات میں روتے ہوئے دیکھا تو نبی دعا میں مانگ رہے تھے اللہم اعز الاسلام بہذا الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام او ابی جہل بن ہشام، اللہ کے نبی رو کے دعا کر رہے تھے اللہ 2 عمروں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو کلمہ پڑھا کر اسلام کو تقویت دے دے، مجھے لگتا ہے کہ محمد عربی کی دعا عمر تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے۔
یہ تو کل کی دعا کا نتیجہ ہے. لہذا لگتا ہے اللہ نے تیرے مقدر کھول دیے ہیں. خباب بن عرب آتے ہیں, عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بہنوئی سب مل کر جاتے عمر بن خطاب کے ساتھ میں اور پہنچ رہے ارقم بن ارقم کے مکان پر. دوپہر کے وقت دروازہ بند تھا اور حمزہ جو پہلے ایمان 3 دن پہلے حمزہ ایمان قبول کرے ہیں اور 3 دن کے بعد عمر بن خطاب نے ایمان قبول کیا ہے, اور اس سے پہلے جتنے صحابہ نبی پر ایمان لائے تھے ان کی تعداد 39 تھی. عمر بن خطاب کا نمبر 40واں نمبر ہے. 40 نمبر پر عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. بہرکیف دروازے پر پہنچے گئے, دروازے پر دستک دی. کسی صحابی نے دروازے کی کیوار میں سے دیکھا کہ عمر بن خطاب کھڑا ہوا ہے. حمزہ نے کہا کہ آنے دو, اگر ارادہ صحیح ہے نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر نیت غلط لے کر آئے گا تو تلوار عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی ہوگی, پھر میں اس کو عمر کو بتاؤں گا. اور حمزہ بڑے جری اور بڑے نوجوان انسان تھے, لہذا انہوں نے کہا کہ آنے دو. عمر بن خطاب جب داخل ہوئے تو دیکھا چہرے پر ایک غم کے آثار ہے اور چہرہ بدلا بدلا نظر آتا ہے. نبی جگہ سے اٹھتے ہیں اس سے پہلے کہ عمر گھر میں داخل ہو. جب گھر میں داخل ہوئے نبی نے عمر بن خطاب کا یہاں سے ایک گریبان پکڑا اور تلوار کا جو دستہ وہ پکڑا اور کہا کہ عمر اب تک تیرا وقت نہیں آیا کہ تیرا دل کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے. عمر بن خطاب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ادھر عمر بن خطاب نے کہا ہے تو صحابہ نے نعرہ لگایا بلند, ایسا نعرہ تھا کہ وہ نعرہ سارے عرب سارے مکہ میں گونج اٹھا, اس کی آوازیں باہر تک پہنچی. اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعرہ لگا کے عمر بن خطاب کو سینے سے لگا رہے ہیں. نبی کے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کو سلام کیا اور کہا کہ یا نبی اللہ آپ کو خبر دے, آپ زمین پر عمر کے اسلام لانے سے خوش ہو رہے ہو, آسمان کے سارے فرشتے آج عمر کے اسلام لانے سے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے, آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے کہ زمین پر عمر بن خطاب نے اسلام پیش کیا ہے اور اسلام قبول کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب بیٹھے رہے اور اللہ کے نبی سے جب نماز کے وقت ہوا تو کہا کہ لسنا علی الحق وہم علی الباطل, یا نبی اللہ کیا ہم حق پر نگی ہے اور کفار باطل پر نگی ہے؟ نبی نے کہا حق پر ہے. تو کہا کہ ہم چھپ چھپا کے نماز کیوں پڑھتے ہیں, کبھی کسی گھاٹی میں کبھی کسی کمرے کے اندر اور کبھی کہیں جا کے ہم نماز پڑھتے ہیں, کیوں نہ ہم کھل کر نماز کو پڑھیں. تو کہا کہ تیری قوم پڑھنے نہیں دیتی, قریش پڑھنے نہیں دیتے. عمر بن خطاب نے کہا میرے ساتھ چلو. دروازہ کھلا ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے سب سے بڑے فتح تھی. عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ایک طرف میں رہوں گا, ایک طرف یہ حمزہ رہے گا اور بیچ میں 40 صحابہ کا جو مجمع وہ ساتھ میں رہے گا اور آپ پیش رہیں گے. یہ قافلہ چلے مکہ کی طرف اور ہم وہاں جا کے نماز ادا کریں گے. سارے صحابہ کی زبان پر ایک جملہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, زور سے نعرے لگا رہے ہیں اور یہ قافلہ چلتا چلتا حرم میں پہنچ رہا ہے. کفاروں کے عقل ٹھکانے لگ گئی, کفاروں کے عقل ٹھکانے لگ گئے. اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جمیل بن معمر وہ انسان تھا جب کوئی بات پیش کرنا ہوتی وہ سارے عرب میں ڈھنڈورا پیستا تھا. لہذا جمیل بن معمر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا ارے عمر بددین ہو گیا, عمر بددین ہو گیا. عمر بن خطاب پیچھے پیچھے جاتے ہیں. عمر خطاب نے کہا عمر بددین نہیں ہوا ہے بلکہ عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے, بددین تو تم لوگ ہو, عمر بددین نہیں ہوا. جمیل بن معمر سے سارے عرب سے کہا. عمر بن خطاب نضر بن حارث سے گھر پہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹا, باہر نکلا, عمر کلمہ پڑھ چکا ہے. وہ ڈر کے مارے دروازہ بند کرتا ہے. عمرو بن ہشام کے گھر پہنچتے ابو جہل کے گھر پہ دروازے دستک دیتے ہیں, وہ باہر نکلتا ہے. کہا کہ عمر کلمہ پڑھ چکا ہے, بعد میں نہ کہنا کہ عمر نے چھپ کے کلمہ پڑھا ہے. عمر گھر پہ جا کے دعوت دے رہے کہ عمر بن خطاب کلمہ پڑھ چکا ہے. حرم میں پہنچتے ہیں کہا کہ کسی کی مجال ہو عمر بن خطاب کا راستہ روک سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے کعبہ کے در کھلوائے ہیں. اس لیے تو علماء نے لکھا ہوا ہے اس دھرتی پر اگر 2 دروازے کسی سے اللہ نے کھلوائے ہیں وہ عمر بن خطاب سے کھلوائے ہیں. بیت المقدس کا دروازہ کھولنے والا بھی عمر بن خطاب ہے اور بیت اللہ کا دروازہ کھولنے والا بھی عمر بن خطاب ہے. اس سے ساری کائنات کے انسان قیامت کی شام تک جتنی نمازیں پڑھیں گے ان کو ثواب تو ملے گا ضرور, لیکن سب کا مجموعی ثواب اللہ عمر بن خطاب کی جھولی میں داخل فرمائے گا کہ دونوں در کو فتح کرنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. بہرکیف جب انہوں نے دیکھا عمر بھی ہاتھ سے نکل گیا, حمزہ بھی ہاتھ سے نکل گیا, اور عبد المطلب نے عبد مناف کے 2 قبیلوں کو بلایا, بنی ہاشم کو, بنی مطلب کو, کہا کہ دیکھو میرا بھتیجا جس حال میں ہو ہمیں ساتھ نہیں چھوڑنا ہے, بھلے ہم نے کلمہ نہ پڑھا ہو لیکن نبی کا ساتھ ضرور دینا ہے.
سب نے عہد و پیمان کیا، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دے دے کے جب تھک گئے، یہ چار چیزیں کفار کے سامنے آ گئی. کفار نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. سن 7 نبی کے اندر، آخری بات آپ کے سامنے، سن 7 نبی کے اندر وہ شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا ہے، اور 3 سال شعب ابی طالب میں ان مسلمانوں کو ایسے قید کی زندگی جینا پڑی ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے. کیسی قوم تھی، کیسے مصائب ان صحابہ پہ ڈالے ہیں. میرے کیب سن 7 نبوی کے اندر 6 کے آخر میں عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور سن 7 نبی کے اندر یہ ایک معاہدہ طے ہوتا ہے. معاہدہ لکھنے والا، وہ معاہدہ کو جو لکھا بغیث بن عامر نامی ایک آدمی ہے، وہ معاہدے کو وہ لکھ رہا ہے. بعد میں نبی نے دعا کی تھی اس کے خلاف، اللہ اس بدبخت کے ہاتھ کو شل کر دے. جن ہاتھوں سے نبی کے خلاف اس نے لکھا تھا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو اپائز کر کے رکھ دیا. میرے کیف یہ لکھا جاتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب ان سے بائیکاٹ ہم کرتے ہیں، ان سے خرید و فروخت ہم بند کرتے ہیں، ان سے ملنا ملانا بند کرتے ہیں. کوئی تاجر ان کے پاس نہ جائے، یا کسی تاجر سے مل نہ سکے، کوئی ان سے ملاقات کر نہ سکے، کوئی ان کو کوئی سامان بیچ نہ سکے، کوئی ان کو کھانے کا اسباب پہنچا نہ سکے، ان کو الگ تھلگ کر دیا جائے، باقاعدہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. تو سارے صنادید قریش جمع ہو رہے ہیں، اور جمع ہو کر یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کو روکنا چاہیے. لہذا مشورہ طے ہوتا ہے، اور وہ محرم کا ہی مہینہ ہے، اور 1 تاریخ ہے، اور سن 7 نبوی ہے. تقریباً یہ طے ہو جاتا ہے. اور اس سے کرتے ہوئے پورا ہاشم قبیلہ ہو، بنو مطلب کا قبیلہ ہو، یہ سب قبائل کو شعب ابی طالب کی گھاٹی ہے. مکہ ٹاور آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی حاجی لوگ گئے ہیں، اس کے پیچھے آج جو بس اسٹینڈ ہے جہاں بسیں رکتی ہے، اس جگہ پر پہاڑیاں تھی، وہ شعب ابی طالب شعب کہتے ہیں گھاٹیاں. اس گھاٹیوں کے اندر محمد مصطفیٰ کے پورے خاندان کو قید کیا گیا کہ کوئی ان سے ملے نہیں، یہ باہر نکل نہ سکے. کوئی باہر نکلتا، ابو جہل لعین اس کو مارتا، اس کو تکلیف دیتا، اس کو واپس کرتا. کوئی جانے لگتا اندر، اس کو بھی مار کے تکالیف دیتا. حتیٰ کہ بچوں کی بلبلانے کی آواز مکہ کی وادیوں میں گونجا کرتی تھی ساری رات. ماؤں کی گود میں دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ماؤں کو لقمہ نہیں ملتا تھا، بچوں کو دودھ نہیں ملتا تھا. بچے ایسے بلک بلک کے رویا کرتے، سسکیاں بھر بھر کے روتے. حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے کہ میں ایک طرف گیا تو میں نے دیکھا میرے قدموں کے نیچے کچھ کڑکڑاہٹ کی آواز ہے، تو میں نے محسوس کیا، اندھیرے مجھے نظر آیا، میں نے اس کو اٹھایا. جب روشنی میں لے کر آیا تو پتا چلا یہ کسی جانور کے بدن کی کھال ہے، جو حلال جانور ہے. وہ کھال سوکھ چکی تھی. میں اس کو گیا ہوں، میں نے اس کو دھویا ہے، اور پانی بھیگ کر جب وہ گیلی ہو چکی ہے، اسی کھال کو کھا کے میں نے گزارا کیا ہے. ایسے حالات کی چکی میں اللہ نے ڈالا ہے. پتے چبانے پر مجبور ہو گئے، اور سسکیاں بھر بھر کے مائیں اور بہنیں اور یہ بچے بلبلا کے رویا کرتے تھے. اور یہ دہشت میں دیکھا ہوں اس علاقے میں، ہمارا جانا ہوا ہے گودرا کے علاقے میں، کہ ایسے ماؤں کے اوپر حالات تھے. وہ سیرت کا پروگرام ہے، آپ کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا. اس حالات کی چکی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ڈالا ہے. اور ایسے 3 سال شعب ابی طالب میں جو لکھا گیا تھا بائیکاٹ کا، اور وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے لٹکایا گیا تھا کہ یہ سارے عرب قبائل اس پر عہد کرے کہ کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی سامان اندر پہنچائے گا نہیں، اور کوئی ان سے ملاقات نہ کرے، اور کوئی تجارت کرنے والا اندر نہ جائے، وہ تجارت کے لیے باہر آ نہ سکے، اور کوئی سامان ان تک پہنچ نہ سکے. مکمل کلی طور پر بائیکاٹ، اور باقاعدہ مزدہ کعبۃ اللہ میں جا کے لٹکا ہوا ہے. اور ادھر نبی کے اوپر تب بھی ابو طالب کفر کی حالت میں ہو کر بھی رات میں جب نبی سوتے ہیں تو ابو طالب کو ڈر لگتا کہ میرے بھتیجے قتل نہ کر دے، اور رات میں اٹھتے اور اٹھ کر اپنے بستر پر نبی کو سلا دیتے، اور خود نبی کے بستر پہ جا کے سو جایا کرتے. کبھی کیا کرتے، نبی کو اٹھاتے، جو ان کے بچے سو رہے ہوتے تھے اپنے بچے کی جگہ پر نبی کو سلاتے، اور نبی کی جگہ پہ بچے کو سلاتے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ نبی کو قتل کرنے کو آئے تو میرا بچہ مارا جائے، محمد مصطفیٰ کو آنچ نہ آ سکے. ایک کفر کی حالت میں بھی اتنی ہمدردی محمد مصطفیٰ سے ہو رہی تھی. 3 سال ایسے مصائب میں گزرے ہیں. 3 سال شعب ابی طالب میں، وہ ایک الگ داستان ہے، ورنہ سیرت بہت لمبی ہوگی. مختصر آپ کے سامنے حکیم بن حزام ایک مرتبہ اپنی چاچی اور نبی ختیجہ کا چچزاد بھائی تھا، لہذا حکیم بن حزام نے کھانا تیار کیا اور اپنی چاچی کو دینے کے لیے چل پڑا ہے.
لہذا حکیم بن ہزام جانے لگا، ابو البختری بھی پاس ہے، وہ بھی جانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ابو الحکم یا ابو جہل آ گیا۔ اس نے دیکھا حکیم یہ کیا کر رہے ہو، تم چھپتے چھپاتے کھانا دے رہے ہو، لہذا پکڑا اور کھانا چھیننے کی کوشش کی۔ حکیم بن ہزام کہتے مجھے اپنی غیرت یاد آئی اور میں نے اٹھا کے جو مارا گیا ہڈی سے ابو جہل کے سر میں اس کی کھوپڑی پھٹ گئی، لہذا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پہ حاوی ہو رہا ہے۔ ابو جہل نے وہی گر گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ کہا کہ حکم یہ کیا بدبختی ہے کہ تم نے اپنے قربا کو، اپنے قبیلے والوں کو اور قید کر دیا، یہ انسانیت تو نہیں ہے جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جن کے اسباب سارے تم نے سلب کر دیے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ بھلے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو لیکن ہمارے رشتہ دار تو ہے۔ لہذا ایک مرتبہ ہشام بن عمرو نامی آدمی، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ 3 سال گزر گئے، 3 سال کی قید و بند کی زندگی، مصائب کی زندگی، آلام اور مصائب اور آفات کی زندگی یہ جی رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ کیسے ہم جا کے وہ صحیفہ پھاڑے جو لکھا گیا ہے بائیکاٹ کا، اور کیسے ہم قریش کی مخالفت کرے اور ان مسلمانوں کو باہر نکلے، حالانکہ کافر ہے، لیکن دل میں تہیہ اللہ نے ڈالا۔ وہ ہشام ابن عمرو کھڑا ہوتا ہے اور تلاش میں چلتا ہے، تو زہیر بن ابی امیہ، یہ کون ہے؟ یہ عاتکہ کا بیٹا۔ عاتکہ کون ہے؟ عبد المطلب کی سگی بہن ہے۔ عبد المطلب کون ہے؟ نبی کا سگا چاچا ہے۔ ابو طالب نبی کا سگا چاچا ہے۔ ابو طالب کی سگی بہن عاتکہ ہے۔ عاتکہ کے بچے کا نام زہیر بن ابی امیہ تھا۔ تو یہ ہشام ابن عمرو چلتے چلتے جاتا ہے زہیر بن ابی امیہ کے پاس۔ ہاں کہ تمہارے ماموں لوگ، تمہارے ماموں کا خاندان وہاں ایسے مصائب میں ہے اور تم روزانہ مرغ مسلم کھاتے ہو، تمہارا جی نہیں کانپتا، تمہاری روح نہیں کانپتی، تم کیسے انسان ہو؟ تمہاری غیرت ماری گئی ہے، نبی پہ حالات، تمہارے خاندان پہ حالات، تمہارے ماموں پہ حالات ہے، اور تم یہاں آرام کی چین کی زندگی گزار رہے ہو۔ تو زہیر بن ابی امیہ نے کہا کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں مخالفت کروں، لیکن اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں تو اکیلا ہوں۔ تو ہشام بن عمرو نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہم دونوں جا کے کچھ کرتے ہیں۔ کہا کہ بہت اچھی بات ہے، دونوں نے تہیہ کیا۔ کہا کہ 2 سے کام نہیں بنے گا، کسی تیسرے کو ساتھ لینا چاہیے۔ وہ چلتے چلتے چلے گئے آگے، تو زمعہ بن اسود ایک نامی آدمی تھا، معاف کرنا مطعم بن عدی کے پاس پہنچتے ہیں۔ مطعم بن عدی کو یہ عبد مناف کی نسل سے تھا، اور عبد مناف کی نسل سے 2 قبیلے، ہشام معاف کرنا ہاشم کا قبیلہ بھی اسی سے ہے، بنو زہرہ بھی اسی سے ہے، لہذا عبد مناف کے خاندان کے مطعم بن عدی تھے، ان کے پاس دونوں جاتے ہیں۔ کون؟ ہشام ابن عمرو ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے جو کہا زہیر بن ابی امیہ، دونوں چل کے جاتے ہیں، اس کو اپنے رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ تمہارا خاندان میں عبد مناف سے ملتا ہے، تم چین کی زندگی جی رہے ہو، اور تمہارے رشتہ دار قید و بند میں 3 سال سے پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم مخالفت قریش کی کرتے ہیں اور ان کو باہر نکالتے ہیں۔ مطعم بن عدی نے کہا میں تو تیار ہوں، لیکن ہمارے ساتھ میں کوئی اور بھی ہے؟ تو ہشام ابن عمرو نے کہا کہ میں بھی تیار ہوں، اور ہمارے ساتھ میں زہیر بھی تیار ہے۔ کہا کہ بہت اچھی بات ہے، چلو ہم کوشش کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، 3 سے کیا کام بنے گا، ایک اور بھی تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو وہ تینوں چلتے چلاتے جاتے ہیں، اور چل کر جاتے ہیں ابو البختری ابن ہشام کے پاس، اس کو بھی ایسے ہی قرابتداری کا واسطہ دیتے ہیں، لہذا وہ بھی تیار ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، 4 سے کچھ نہیں بنے گا، ایک اور ہونا چاہیے۔ وہ چل کے جاتے ہیں زمعہ بن اسود کے پاس، زمعہ بن اسود بن عبد المطلب بن اسد کے پاس جاتے ہیں، اس کو سمجھاتے تمہارے خاندان کے لوگ وہاں قید و بند میں ہے، تم کافر ہو، بھلے کافر ہو لیکن تمہاری نسل تو ہے، تمہارے اپنے تو ہے، تمہارے رشتہ دار تو ہے، تمہارے رشتہ دار تو وہ سگی، لہذا ان کو بچانے کا انتظام کرے۔ 5 نے مشورہ کیا کہ ہم سب عرب کے قبیلوں کے پاس جائیں گے اور ہم اعلان کریں گے کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، جو تم نے کعبہ کے اندر وہ صحیفہ لٹکایا ہوا ہے اور جو تم نے بائیکاٹ کا پرچہ لٹکایا، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ 5 اٹھ کر جیحون نامی مقام پہ رات میں جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے اعلان کون کرے گا سب سے پہلے۔ تو زہیر بن ابی امیہ نے کہا کہ میں دھڑلے سے کہوں گا، میرے بات تم نے کہنا، میرے بات تم نے کہنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پہل تم کرو۔ صبح ہوئی تو کعبۃ اللہ کے ارد گرد مجلسیں لگتی تھی، کوئی جا کے تھوڑی دیر کے لیے روکے ان کو۔ زمعہ بہرحال وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا وہاں پہنچ رہے ہیں، تو کعبۃ اللہ کے ارد گرد عرب قبائل کی وہاں مجلسیں لگا کرتی تھی، لہذا جب مجلسیں لگا کرتی تھی وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ابو طالب بھی پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے، حالانکہ ابو طالب گھاٹی میں ہوتے تھے، لیکن ابو طالب گھاٹی سے نکلے گئے اور ابو طالب کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرکیف یہ 5 افراد جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد عرب کے قبائل ٹولیوں میں اور مجمع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے زہیر بن ابی امیہ کھڑے ہو کے کہتا ہے
ارے او صنادید قریش، اے رؤسائے مکہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے پتھر دل ہو چکے ہو؟ تم نے اس نبی کو کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اس کے مصاحبین کا تم نے وہ حشر کیا، تم نے اپنی رشتہ داری کو بھول گئے، تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ ان پر ایسے حالات تم نے 3 سال سے پیش کیے ہیں، لہذا کیوں نہ ہم اس کو نکالو جو تم نے صحیح پر لٹکایا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ زمعہ بن اسود کھڑے ہوئے کہ میں بھی نہیں مانتا، متیم بن عدی کھڑے ہوئے کہ میں بھی نہیں مانتا، ابو البختری ابن ہشام کھڑے میں بھی نہیں مانتا، ایسے ہی آگے وہ جو ہے پہلے ہشام ابن عمرو میں بھی نہیں مانتا۔ پانچوں نے جب آواز لڑائی ہے تو قریش ڈر گئے، لہذا ابو طالب نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو، ابو طالب نبی کے چاچا نے کہا جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نہیں مانتا، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارے نکالنے سے پہلے اللہ نے اس پرچے کو ہلاک کر دیا ہے، دیمک اس کو سارے کھا گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ نے گزشتہ رات مجھ سے کہا ہے کہ چاچا اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو ایسے برباد کیا ہے کہ وہاں پر جو پرچہ لگا ہوا تھا اللہ نے دیمک کو بھیج کر سارے پرچے کو جو لکھا ہوا ہے دیمک سب کچھ کھا گئی ہے، صرف اللہ کا نام بسمک اللہم وہ باقی ہے۔ اگر میرا بھتیجا جھوٹا ہو تو چلو تم جا کر دیکھو، اگر میرا بھتیجا سچ ہو تو تم کلمہ پڑھو، اگر جھوٹا ہو تو میں میرے بھتیجے کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا بھتیجا جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ عرب نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے، وہ وہاں سے کہہ رہا ہے، اب نبی کو جھٹلانے کا موقع ہے۔ سارے صنادید قریش دوڑتے ہیں تو سب سے پہلے زمعہ بن اسود دوڑتا ہے آگے، اس نے دیکھنے کے لیے کہ نبی کی بات سچی ہے کہ نہیں ہے۔ جو پانچوں گئے تھے اس میں سے آگے بڑھتا ہے، کعبے کا در کھلتا ہے تو سارا عرب دیکھ کر یہ معاملہ حیران ہو جاتا ہے کہ دیمک سب کچھ کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہ چکا ہے۔ نبی کی ایک اور شہادت، وَإِن يَرَوْا کل آیت یعرضوا، جب اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا وہ لہذا بھاگ پڑے کہ نہیں یہ محمد کا جادو تو کعبہ پہ بھی پل گیا اور محمد نے جادو کیا ہے، اور اس وجہ سے نبی کی بات کو ٹھکرا کر سب کے سب چلے گئے۔ تو میں نے کہا پھر 10 محرم کو 3 سال مکمل ہونے کے بعد 3 سال مکمل ہونے کے بعد شعیب ابی طالب سے یہ قید و بند سے نکلتے گئے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے 6 مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ایسے مصائب کے اور ایسے مصائب میں اور ایسے حالات کے اندر محمد مصطفیٰ نے دین کے خاطر 13 سال مکی زندگی میں کوئی فرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ایمان کی تکالیف اور مصائب اور اعلام اور حالات اور تعذیب کی وجہ سے کبھی محمد کا کلمہ چھوڑا ہو، ایک بھی آپ کو پوری سیرت میں تاریخ میں نہیں ملے گا۔ لہذا ایسے حالات کے بعد یہ شہر عام جو بنی ہوئی ہے، جو اسلام کی سڑک بنی ہوئی ہے جس پہ ہم آسانی سے آج چل بھی نہیں رہے، لہذا دنیا کی سڑکیں بنتی ہے اس پہ تارکول ہوتا ہے، اس میں سیمنٹ ہوتا ہے، اس میں پانی کی ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن اسلام کی جو شاہراہ ہے، جو شہر عام اللہ نے بنائی ہے، اس میں کوئی پانی اور سیمنٹ نہیں ملا ہوا ہے، اس میں صحابہ کے جذبات ہے، اس میں صحابہ کا گوشت ہے، ان کی ہڈیاں ہے اور ان کا خون اللہ نے ملایا ہے، جس اسلام کو میں آپ آسانی سے سنبھال بھی نہیں رہے، اس پر عمل بھی نہیں کر رہے، اتنے جذبات کی قربانی کے بعد اور اتنی قربانیوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ تو بہرکیف ہم یہ کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا تمغہ، حالات مسلمان اگر ہے تو حالات ضرور آئیں گے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات آج ہوتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے دن کو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں، آج یہ حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، کل اللہ تعالی ملکوں کا بادشاہ، ملکوں کی گورنری ان صحابہ کی زندگیوں میں ان کی نسلوں میں داخل کی ہے، کیونکہ ان صحابہ کے ماں باپ نے، ان صحابہ نے تکالیف کو اٹھایا، ان کے بعد کی نسل کوئی کسی ملک کا بادشاہ بنا، کوئی مسلم کسی ملک کا گورنر بنا، اور سارا عرب کون ہے جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو سارا عرب ہے یہ صحابہ کی نسلیں تو ہے جو ساری دنیا ان کو سلام کرتی ہے، یہ صحابہ کی قربانی پر ہوا ہے۔ تو جب قربانی کی سطح ہوتی ہے تو نسلیں اور فصلیں آباد ہوتی ہے، اس کے لیے ہم زندگی میں کوشش کریں اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ داخل کرنے کے لیے نبی کی زندگی کا ایک پہلو، جیسے میں نے کل کہا تھا، ایک صبح ایک شام کوئی عمل نبی کی سنت ہو، اگر ہم عمل کر لیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے اور مشعل راہ اور مقصد تک پہنچنے کے لیے میرے لیے آپ کے لیے آسان اور سہل ہوگا۔ اس کے لیے کوشش کریں جو بھی کہا جا رہا سنا جا رہا ہم کما حق اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرور کوشش کریں گے، اور کما حق انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا عزيز يا غفار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك